भारत से 1971 का बदला ले लिया। मिस्टर मोदी दोबारा एडवेंचर का सोचा तो मुंह की खाओगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग, कहा 1960 के सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सोचना भी मत। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। अमन के दाई हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी न समझना। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़, कहा पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासिरा शहरियों की इयादत की। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जवाहर, हादसे का शिकार नौजवान का सर तन से अलग हो गया। टैंकर ड्राइवर मौका से फरार, मुतवफ़ी मुनीर कायदाबाद का रिहायशी था। सूरज आग बरसाने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात ने रवा साल की पहली गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 19 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्ज हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। 19 मई से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 मई को इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश और जालाबारी मुतवक्के। और PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के टिकटों की फरोख्त की तफसीलात का ऐलान। मुलतवी मैचेस की टिकट 17, 18 और 19 मई के मैचेस में काबिल कबूल होंगी। मुल्तान और रावलपिंडी के मैचेस की टिकट्स का मुकम्मल रिफंड हासिल किया जा सकेगा। कौमी क़यादत मैदान जंग के शह सवारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सालार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सादार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर भी हमरा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों, शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारिहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर पाकिस्तान का CMH रावलपिंडी का दौरा, पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत के खत का जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान कहते हैं सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुआहदा मुअत्तल मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ्री कैन पर लाजिम है। वाज़ेह कर दिया मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारत की बुज़दिलाना जारियत में जख्मी मज़ीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शहदा में हवालदार मोहम्मद नवीद, सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज शामिल। 78 एहलकार जख्मी। कौम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। 6 और 7 मई के शब भारत की बुज़दिलाना जारियत में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद 2 जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के लिए आर्मी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबिता, खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل کا سیز فائر کا خیر مقدم، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ، افہام و تفہیم کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان سینٹاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گا۔ ترک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عزیز ترین بھائی قرار دے دیا۔ ایکس پر محبت بھرے پیغام میں ٹویٹ کے جواب میں لکھا، میرے عزیز بھائی، ترکیہ اور پاکستان جیسی دوستی کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ ترکیہ پاکستان کے امن و استحکام اور خوشحالی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ترکیہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر نے اپنے پیغام پر پاک ترک دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا۔ سعودی ولی عہد نے پاک بھارت جنگ بندی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ خلیج تعاون کونسل اجلاس سے خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل خطے میں امن چاہتی ہے۔ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے دورے میں اربوں ڈالر سمیٹ لیے۔ امریکی صدر کا سعودی عرب کے بعد قطر کا مشن، دوحہ آمد پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا استقبال۔ سعودی عرب میں 600 ارب ڈالرز معاہدے کے بعد قطر سے اربوں ڈالرز کے اہم معاہدوں پر دستخط۔ قطر نے بوئنگ کو 200 ارب ڈالرز کے 160 طیاروں کا تاریخی آرڈر دے دیا۔ جدید MQ-9B ڈرونز کے حصول کے لیے بھی معاہدے۔ امریکی صدر نے کہا، مشرق وسطیٰ کے دورے کا مقصد اسرائیل کو سائیڈ لائن کرنا نہیں ہے، یہ دورہ اسرائیل کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ شامی صدر احمد الشرا سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ کرپٹو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میری ترجیحات میں شامل ہیں۔ چین پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے نکل چکا ہے، اس سے پہلے چین کرپٹو میں آگے نکل جائے، ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ چین، پاکستان اور بھارت میں مستقل جنگ بندی کے لیے ان ایکشن۔ بیجنگ میں چینی نائب وزیر خارجہ کی پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سین ویڈونگ نے کہا کہ چین پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جامع اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ دونوں ممالک بات چیت اور مشاورت سے اختلافات کا حل نکالیں۔ بھارت نے اب جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ سخت رد عمل دیں گے، خواجہ آصف کی وارننگ۔ کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ حصہ پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ بھارت پر حملے سے قبل سپہ سالار نے نماز فجر کی امامت کروائی۔ ایک رات کے اندر ہم نے ملکی سالمیت کی حفاظت ثابت کر دی۔ خواجہ آصف کی پاک بھارت کشیدگی میں زخمی ہونے والوں کی عیادت۔ وزیر دفاع کے ہمراہ GOC میجر جنرل عمران خان بابر بھی تھے۔ پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی، 10 مئی کو بھارت 6-0 سے شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ آباد میں خطاب، کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ کہا کہ 9 مئی کو جن جہازوں کو جلایا گیا، انہی طیاروں نے رافیل طیارے کو گرایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ نفرت اور تقسیم سکھانے والے ناکام ہوں گے۔ ہم نے صرف جنگ نہیں جیتی بلکہ آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلبہ میں لیپ ٹاپس اور وظائف بھی تقسیم کیے۔ جس طریقے سے پاکستانی شاہینوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں جس طریقے سے بھارتی جہازوں کو چن چن کے نشانہ بنایا، اس کی دنیا میں کہیں بھی اتنے بڑے ایکشن کی ہمت کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جو ٹیررزم کو فیس کر رہا تھا تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان بن رہا تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا دنیا نے دیکھ لیا پاکستان محفوظ ملک ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ کر ثابت کیا، پاکستان کے دفاع کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ بلاول بھٹو کی وجہ سے پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی بھارت پر برتری حاصل کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کو کشمیر اور گجرات کا قصائی قرار دیا۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی آج یوم تشکر اور یوم فتح منائے گی۔
پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا آغاز، آئندہ بجٹ پر فری کین میں بات چیت 10 روز جاری رہے گی۔ وزارت خزانہ اور FBR کے حکام کی ورچوئل مذاکرات میں شرکت۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ رواں سال کی معاشی کارکردگی کے ڈیٹا کا تبادلہ، مشاورت سے نئے بجٹ اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی۔ FBR نے جولائی سے مارچ 8,453 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ پہلے 9 ماہ میں پیٹرولیم لیوی قیمت میں 833 ارب 84 کروڑ جمع ہوئے۔ صوبائی حکومت کا ٹیکس ریونیو ہدف سے 78 ارب روپے زیادہ رہا۔ آئندہ سال کے لیے ٹیکس ہدف 14,000 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا، صدر ورلڈ بینک اجے بنگا نے سنتاس معاہدے پر بھارتی بیانیہ مسترد کر دیا۔ کہا کہ یہ معاہدہ صرف پاکستان اور بھارت کی رضامندی سے ختم یا تبدیل ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک صرف غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اجے بنگا نے کہا کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا درست نہیں ہے۔ معاہدے میں معطلی کی کوئی شک موجود نہیں۔ مودی سرکار کا بھارتی سکھوں پر ایک اور وار، سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ 500 سکھ یاتریوں کی آمد غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے امرتسر پر میزائل داغے۔ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقام ننکانہ صاحب پر بھی ڈرون سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔